منگتوں پہ نظر یا گنج شکر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد۔ بابا فرید گنج شکر بڑے اللہ کے مقرب و محبوب بندے تھے۔ آپ کا مشہور تذکرہ آتا ہے، تصوف میں آپ کے بچپنے کا ذکر آتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بچپنے میں فرید الدین گنج شکر کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے، نماز کی طرف لانے کے لیے اور نماز کا جو ہے عادی بنانے کے لیے مصلی بچھا دیتی تھی اور مصلی کے نیچے شکر کا پڑیا رکھ دیتی تھی۔ امام غزالی اس مقام پر فرماتے ہیں کہ بندہ پہلے عمل میں ریاکار بنتا ہے۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، بہت علمی بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندہ عملی طور پر پہلے ریا کرتا ہے، پھر وہ عادت ڈالتا ہے، اس کو عادت پڑتی ہے، اور پھر وہ بندہ عبادت گزار بنتا ہے۔ پہلے ریا آتی، پھر بندہ اس ریا کو کرتے ہوئے عادت بنا لیتا، اس کی عادت وہ ہو جاتی ہے، اور وہ عادت جا کر عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب بابا فرید بچے تھے، شکر بہت پسند کرتے تھے، میٹھا، تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹے نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، اب ظاہری سی بات ہے، بچوں کو کسی چیز کے لیے ترغیب دینے کے لیے جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے اس چیز کا انہیں لالچ دیا جاتا ہے۔ ماں نے بابا فرید کی فرمایا کہ نماز پڑھو گے بیٹے تو تمہیں شکر ملے گی، اللہ تعالیٰ شکر کھلائے گا۔ اور بابا فرید مصلی بچھاتے تو روزانہ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی ماں، آپ کی ماں۔ ہر دن بابا فرید نماز پڑھتے اور مصلی سے شکر مل جایا کرتا تھا، شکر کھا لیتے، خوش ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کسی کام سے باہر چلی گئی، ماں کسی کام سے باہر چلی گئی اور نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت پہنچ چکا، آ گیا۔ بابا اب ماں باہر ہے، پریشان ہے۔ روزانہ تو فرید کی ماں فرید کے جانماز کے نیچے شکر رکھتی تھی، مولا پروردگار میں تیری طرف مائل کرنے کے لیے فرید کو میں یہ عمل کیا کرتی تھی، میں یہ عمل کیا کرتی تھی، مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے دست قدرت میں ہے، تیرے فضل پر ہے، میں تیرے طرف مائل کرنے کے لیے، نماز کا عادی بنانے کے لیے مولا میں یہ کام کیا کرتی تھی۔ آج میں گھر پہ نہیں ہوں، فرید گھر کے اندر ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، فرید مصلی بچھائیں گے اور شکر نہیں ملے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ غمزدہ ہو جائے گا، وہ نماز سے کہیں غافل نہ ہو جائے، کہیں وہ ہمارے اس عمل کو دھوکہ نہ سمجھے۔ مولا میں تیری رضا کے لیے، تیرے پسند کے لیے، تیری بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اور مولا تیری بارگاہ میں حضوری، تیرے حضور میں حضوری کے لیے میں اپنے بیٹے کو میں نے اس انداز میں تیری طرف راغب فرمایا تھا، مولا میری لاج رکھ لینا۔ اللہ اکبر، ماں کا سینہ دھڑک رہا ہے، بے چین و بے قرار ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب نماز کا وقت ختم ہو گیا، کام سے فارغ ہو کر ماں اندر گھر میں داخل ہوئی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے نماز پڑھ لی؟ ماں نے پوچھا بیٹے نماز پڑھ لیا؟ کہا بابا فرید نے ہاں ماں نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن اب ماں کا سینہ مار رہا ہے، ماں کا سینہ دھڑک رہا ہے۔ یہ لیکن کہتے ہی ماں بے چین ہو رہی، آخر کیا ہوا، ملا نہیں ملا؟ ماں لیکن، کہا بیٹا لیکن، اب ماں پریشان ہے، مضطرب ہے۔ کہا ماں آج جو شکر کی لذت تھی، جو شکر کا مٹھاس آج ہمیں محسوس ہوا ہے، اس سے پہلے وہ شکر ہمیں اس کی مٹھاس، اس کی لذت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ماں نے کہا بابا فرید بیٹے روزانہ فرید کی ماں شکر کھلایا کرتی تھی، آج فرید کا رب شکر کھلایا ہے تمہیں، آج فرید کے رب نے تمہیں شکر کھلایا۔ مائیں ویسی ہوا کرتی تھی، ویسی طاہرہ عابدہ صالحہ اللہ والی ہوا کرتی تھی کہ رب کی طرف، رب کے حضور میں جھکانے کے لیے، لانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کرتی تھی۔ آج ہماری ماؤں کا کیا عالم ہے؟
آج ہماری ماں بھی چاہے تو کیا بچوں کو چاکلیٹ سے، کیڈبری سے، دوسری میٹھی چیزوں سے یہ عادت نہیں ڈال سکتی؟ یقیناً ڈال سکتی ہیں مائیں، لیکن ماں کا وہ کردار ہونا چاہیے جب وہ مائیں اس انداز میں تھی، ماؤں کا یہ مقام تھا اور یہ رتبہ تھا، تو جب بچہ ان کے گود میں پرورش پاتا تھا تو کوئی نظام الدین اولیاء بنتا تھا، کوئی بابا فرید بنتا تھا، کوئی بابا یوسفین بنتا تھا، کوئی بندہ نواز گیسو دراز بنتا تھا، کوئی غوث اعظم دستگیر بنتا تھا، کوئی جو ہے مخدوم جہاں بنتا تھا، کوئی غریب نواز سلطان الہند بنا کرتا تھا۔ برادران محترم، آج بھی ہم ماؤں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اس انداز میں کریں، اور یقیناً جب اس انداز میں مائیں اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی ہیں تو پھر کیا کہنے، بیٹے کا حال بلند ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اہل اللہ کی سنگت میں بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی مولا تبارک و تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے محبوبین کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔